حجر اسود کیا ہے جسے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چھوئے، بوسہ دے، اسے دیکھتا رہے؟ قصص الانبیاء میں باب دوہم میں ایک شخص سے امام صادق علیہ السلام نے دریافت کیا، آیا تو جانتا ہے حجر اسود کیا ہے؟ شخص نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ خدا کا ایک بزرگ فرشتہ تھا۔ جب حق تعالیٰ نے فرشتوں سے عہد لیا تو سب سے پہلے جو ایمان لایا اور جس نے اقرار کیا وہی فرشتہ تھا۔ خدا نے اس کو اپنی تمام مخلوق پر اپنا امین قرار دیا اور میثاق اس کے سپرد کیا، اور مخلوق خدا کو حکم دیا کہ ہر سال اس کے نزدیک حج کرنے کا اقرار کیا کریں۔ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور انہوں نے اس عہد و میثاق کو فراموش کیا جسے خدا نے ان پر اور ان کی اولاد پر، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وصی کے بارے میں اقرار دیا تھا، اور بہشت سے زمین پر بھیجے گئے تو مبہوت و حیران ہوئے۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی، حق تعالیٰ نے اس ملک کو ایک سفید موتی کی شکل میں بہشت سے آدم کی جانب بھیجا۔ وہ اس وقت زمین ہند میں تھے۔ جب آدم علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اس کی جانب کشش ہوئی، لیکن اس سے زیادہ نہ سمجھ سکے۔ وہ ایک جوہر ہے۔ تو خدا نے اس پتھر کو گویا کیا۔ اس نے کہا، اے آدم علیہ السلام، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں پہچانتے ہیں، لیکن شیطان آپ پر غالب ہوا اور اس نے خدا کی یاد آپ کے دل سے بھلا دی۔ یہ کہہ کر وہ اسی صورت میں تبدیل ہو گیا جس شکل میں آدم علیہ السلام کے ساتھ بہشت میں تھا، اور ان سے کہا کہ وہ عہد و میثاق کہاں ہیں؟ آدم اس کی طرف بڑھے، پھر ان کو وہ اقرار یاد آیا اور وہ بہت روئے اور اس عہد کے لیے خشوع اختیار کیا اور اس ملک کو بوسہ دیا اور عہد میثاق کو تازہ کیا۔ پھر حق تعالیٰ نے جوہر حجر کو پھر سفید اور صاف موتی کی طرح کر دیا جس سے نور نکلتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعظیم اور بزرگی کے لیے اس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ جب وہ تھک جاتے تھے، جبرائیل علیہ السلام ان سے لے کر اٹھا لیتے تھے، یہاں تک کہ اس کو مکے میں لائے اور ہمیشہ اس سے انس رکھتے تھے۔ اس کے نزدیک ہر شب و روز عہد کو تازہ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ سبحانہ نے جبرائیل کو زمین پر بھیجا کہ کعبے کی بنیاد رکھیں، وہ رکن حجر اور دروازہ مکان کے درمیان نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام کے سامنے اسی مقام پر ظاہر ہوئے جہاں کہ وہ اس وقت تھے اور اس حجر سے عہد و میثاق کر رہے تھے۔ لہٰذا اسی مقام پر میثاق کو ملک کے سپرد کیا۔ اسی سبب سے حجر کو اسی رکن میں نصب کر کے وہیں چھوڑ دیا اور آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ سے کوہ صفا کی طرف اور حوا کو مروہ کی جانب پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی تکبیر اور تحلیل اور تمہید کی۔ اسی سبب سے یہ سنت جاری ہوئی کہ کوہ صفا پر رکن کی طرف منہ کر کے جہاں حجر ہے اللہ اکبر کہیں۔ ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کو کوہ صفا پر 40 روز سجدے میں پڑے رہے اور بہشت اور جوار رحمت الہی سے جدائی پر روتے رہے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ کہا، کیوں کرنا روؤں، حالانکہ خدا نے اپنے جوار رحمت سے مجھ کو الگ کر دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ کہا، اے آدم، خدا سے توبہ کرو۔ پوچھا، کس طرح توبہ کروں؟ تو خدا نے ان کے لیے ایک نور کا قبہ کعبے کے مقام پر نازل کیا جس سے مکے کے پہاڑوں پر حرم کے برابر نور ساطع ہوا۔ تو خدا نے جبرائیل کو حکم دیا کہ حرم کے گرد نشانات قائم کریں۔ پھر 8ویں ذی الحج کو جبرائیل آدم کے پاس آئے اور کہا، اٹھو۔ پھر ان کو حرم سے باہر لے کر گئے اور کہا، غسل کریں اور احرام باندھیں۔ یہ تاریخ کا پہلا حج تھا جو کسی انسان سے ہونے جا رہا تھا، اور ان کو احرام و تلبیہ کی تعلیم دی۔ وہ پہلی ذی الحج کو بہشت سے باہر آئے تھے۔ ان کو جبرائیل 8ویں ذی الحج کو احرام باندھنے کے بعد منی میں لے گئے، رات وہیں قیام کیا۔ صبح ہوئی تو عرفات کی جانب لائے۔ روز عرفہ ظہر کا وقت آیا تو ان کو تلبیہ قطع کرنے اور غسل کرنے کا حکم دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ عرفات میں کھڑے رہیں۔ پھر ان کلمات کی تعلیم دی جو اپنے پروردگار سے حاصل کیے تھے۔ غرض یہ کہ اسی طرح
کھڑے رہنے کا حکم دیا اور آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے درگاہ الہی میں تزری و زاری کرتے تھے۔ جب آفتاب غروب ہو گیا تو آدم علیہ السلام کو جبرائیل مشعر میں لائے، اسی جگہ شب بسر کی۔ صبح ہوئی تو کوہ مشعر الحرام میں کھڑے ہوئے اور چند کلمات کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں رجوع ہوئے۔ اس وقت خدا نے ان کو توبہ قبول کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ان کو منی میں لے آئے اور حکم دیا کہ سر منڈوائیں، پھر ان کو مکے کی طرف واپس لائے۔ اور جب جمرہ اولا کے پاس پہنچے، شیطان ان کے راستے میں آیا اور کہا، اے آدم، کہاں کا ارادہ ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ اس پر اللہ اکبر کہہ کر 7 پتھر مارے۔ جب ایسا کیا تو شیطان بھاگ گیا۔ پھر جمرہ ثانی کے پاس سر راہ آدم سے ملا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسی طرح پھر 7 پتھر مارو۔ آدم نے اس کو 7 پتھر مارے اور اللہ اکبر کہتے گئے۔ شیطان بھاگ گیا۔ پھر تیسرے جمرے کے پاس آیا۔ آدم نے جبرائیل کے کہنے پر 7 پتھر پھر مارے اور وہ پھر بھاگ گیا، اور ہر پتھر کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہے۔ پھر شیطان بھاگتا گیا تو جبرائیل نے کہا، اب ہرگز اس کو نہ دیکھو گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کو کعبے کی طرف لائے اور ان کو حکم دیا کہ 7 مرتبہ طواف کریں۔ پھر کہا، خدا نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہاری زوجہ کو تم پر حلال کیا۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنے حج کو تمام کیا تو ملائکہ ان سے ملاقات کرنے آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، تمہارا حج مقبول ہو، ہم نے تم سے 2000 سال قبل اس مکان کا حج کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا، جب آدم علیہ السلام طواف کعبہ کر رہے تھے تو ان کی دعا قبول ہونے والی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس جگہ اپنے گناہ کا اقرار کرو۔ آدم علیہ السلام نے کہا، خداوندہ، ہر عمل کرنے والے کے لیے ایک اجر ہے، میرے عمل کا کیا اجر ہے؟ حق تعالیٰ نے ان پر وحی کی، اے آدم، تیری اولاد میں سے جو شخص اس مکان تک آئے گا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، اس شخص کو بخش دوں گا۔ یہ وہ پہلا حج مقبول تھا جو روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کیا اپنے پروردگار کے حضور۔